چیئرمین تحریک انصاف نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان سامنے آ گیا۔ کہا سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ سابق وزیر اعظم کے کہنے پر دی۔ سیاسی مقاصد اور تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی۔ شاہ محمود قریشی چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کا کہا۔ سابق وزیر اعظم نے مجھ سے سائفر کی کاپی مانگی اور کہا کہ میں اس کو مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کاپی دے دی اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ سائفر سے متعلق جب میں نے کاپی واپس مانگی تو کہا گیا کہ کاپی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مزید مشکل میں پھنس گئے۔ اعظم خان کے بعد امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر نے بھی چارج شیٹ جاری کر دیا۔ اسد مجید کا 161 پر بیان سامنے آ گیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے سفارتکاروں اور ان کے مستقبل کی سفارتکاری کی ساکھ پر بھی اس کا اثر پڑا۔ 7 مارچ سے لے کر آج تک سابق وزیر اعظم سے کبھی نہ ملا ہوں، نہ بالواسطہ ملا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سے بھی کوئی ملاقات یا بات نہیں کی۔ میں نے اسسٹنٹ سیکرٹری یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈونلڈ رو کو 7 مارچ کو مدعو کیا تھا۔ پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات پہلے سے طے تھی۔ China and Pakistan have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite the vagaries of international politics, our friendship has remained steadfast. There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across-the-board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. نگران وزیر اعظم کا پاک چین دوستی پر دبنگ اعلان۔ کہا پاکستان کسی کو بیجنگ کے ساتھ دوستانہ تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انوار الحق کاکڑ کی چینی صدر کے عشائیے میں شرکت، شی جن پنگ نے استقبال کیا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے لیے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے زیادہ کوئی اور رشتہ اہم نہیں۔ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی۔ سی پیک ایک انقلابی اور فلیگ شپ منصوبہ ہے جو نہ صرف پاک چین اسٹریٹجک تعاون کا مظہر ہے بلکہ پائیدار ترقی کے قومی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے مفاہمتی کوشش۔ صدر عارف الوی سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کی ملاقات۔ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا پیغام پہنچایا۔ انتخابات کا موسم، تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ الیکشن کمیشن کو 28 جنوری کو پولنگ کرانے کی تجویز۔ شیڈیول 30 نومبر کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 28 جنوری کو اتوار کی چھٹی کے باعث زیادہ ٹرن آؤٹ کی تجویز۔ الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز۔ سندھ میں حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی فہرستیں مرتب۔ انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ۔ سخت سیاسی موسم میں تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا جھونکا۔ نگران حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی شفقت محمود سے ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنما کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ کہا دیگر جماعتوں کو جلسوں کی کھلی اجازت ہے، ہمیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں۔ سیاسی محاذ پر ہلچل بڑھنے لگی۔ آصف علی زرداری متحرک۔ سابق صدر کا نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ۔ شکوہ کیا کہ ایک لاڈلے کو نوازنے سے نظام نہیں چل پائے گا۔ نواز شریف کے لیے قانون کو موم کی ناک نہ بنایا جائے۔ لیگی قائد واپسی پر جیل نہ گئے تو سیاست کا توازن بگڑ جائے گا۔
مریم نواز کے سیاسی حریفوں پر لفظی حملے، لاہور میں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دفتر کا دورہ، خطاب میں کہا کہ 2018 سے 22 کی تباہی نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ 16 ماہ کی مختصر ترین مخلوط حکومت میں شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی سے چھٹکارا ہے۔ نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ نواز شریف مساق معیشت کو تدبیر دیں گے، اداروں کی پھر سے تعمیر کریں گے، بیوروکریسی اور ایف بی آر کی اصلاح کریں گے، کاروباری، صنعتکار اور تاجر برادری کو مراعات دیں گے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف نیب کا شکنجہ تیار، نیب کا شریک ملزمان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، ریفرنس تیار۔ پرویز الہی، مونس الہی، محمد خان بھٹی سمیت 6 ملزمان نامزد۔ نیب ذرائع کے مطابق پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات کے لیے 72 ارب کے ترقیاتی پیکیجز دیے۔ تمام منصوبوں کی منظوری غیر قانونی طور پر دی گئی اور کک بیکس لی گئیں۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ اتنی بڑی رقم کیسے دوں؟ ملک ریاض ڈیل کے بعد سپریم کورٹ سے ڈھیل مانگنے لگے۔ 460 ارب کی ادائیگیوں سے معذوری ظاہر کر دی۔ سپریم کورٹ میں متعارف درخواست دائر، وکیل بھی بدل لیا۔ درخواست میں کہا گیا 460 ارب کی ادائیگی ناممکن ہے۔ اتنی بڑی ادائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ رجسٹرار آفس نے بحریہ ٹاؤن کے متفرق درخواست لینے سے انکار کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس پر آج سماعت ہوگی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ، بیجنگ میں اہم اجلاس، پاکستان، چائنا، روس سمیت دیگر ممالک کے سربراہان کی بھی شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اجلاس کا افتتاح کیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، چین نے وبا کے پھیلاؤ کے وقت 70 سے زائد ممالک کی مدد کی۔ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی ماضی میں کامیابیاں قابل ستائش ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ اب ادارہ جاتی رابطوں کا ذریعہ بن چکا ہے۔ فورم سے تجارت اور مواصلات پر توجہ مرکوز ہے۔ فورم کے تحت ماحول دوست توانائی کے حصول پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی راہداریوں کا قیام اولین ترجیح۔ روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کو جدید اور وسیع کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے خطاب، کہا بیلٹ اینڈ روڈ تجارتی سامان کی محفوظ اور جلد منتقلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فورم کے ذریعے ملکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بولے، پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے عوام کے لیے ریلیف کا دروازہ کھول دیا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق گھی کی قیمت 23 سے 38 روپے فی کلو کم کر دی گئی۔ کوکنگ آئل 13 سے 36 روپے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ نیسلا ٹاور کے بعد ایک اور عمارت کا نمبر لگ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی کا آگرہ تاج میں 96 گز پر تعمیر 9 منزلہ عمارت مسمار کرنے کا حکم۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو 2 ہفتوں میں عمارت منہدم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے الاٹیز کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ وکیل سے استفسار کیا، کس بنیاد پر آپ نے اس عمارت میں فلیٹس لیے؟ جب فلیٹس خرید رہے تھے تب دیکھ لیتے۔ آپ چاہیں تو معاوضے کے لیے الگ سے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اور ناران سے بابر سر ٹاپ جانے والا راستہ قدرت کی مصوری کی منہ بولتا تصویر۔ جگہ جگہ بہتے چشمے سیاحوں پر سحر طاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہتا دریائے کنہار سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے۔